آداب، میں ساحل اقبال ہوں۔ خبر اردو پر آج کے اہم موضوعات ہیں۔ یورپی یونین نے امید ظاہر کی ہے کہ جموں کشمیر میں قانون ساز اسمبلی کے ابتدائی انتخابات جلد کیے جائیں گے۔ لیفٹیننٹ گورنر نے 607 ووکیشنل لائبریریز، ووکیشنل ایجوکیشن پورٹل اور GIS پورٹل جنہیں سمگر شکشا جموں کشمیر نے تیار کیا ہے کا افتتاح کیا۔ سابق وزیر اعلیٰ اور PDP صدر محبوبہ مفتی نے آج مرکز سے پاکستان کے ساتھ بات چیت شروع کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ ضلع سانبہ میں سڑک حادثہ، باپ بیٹا از جان، 3 افراد شدید زخمی۔ وادی کشمیر میں کئی دنوں کے مسلسل خوشگوار موسم کے بعد برف باری کا امکان، اور تیل کی نرخوں میں مسلسل اضافہ۔ شمالی کشمیر کے ضلع کپواڑہ کے ہندواڑہ میں شیل پھٹنے سے ایک خاکروب زخمی۔ حکومتوں کو ہندوستان کو خود انحصار کرنے کے لیے نجی شعبوں کی حمایت کرنا چاہیے، وزیر اعظم۔ اور اب پیش ہے خبروں کی تفصیل۔ یورپی یونین نے امید ظاہر کی ہے کہ جموں کشمیر میں قانون ساز اسمبلی کے ابتدائی انتخابات جلد کیے جائیں۔ ہندوستان میں یورپی یونین کے سفیروں اور اس سے ممبر ممالک بھی حال ہی میں جموں کشمیر کا دورہ کرنے والوں میں شامل تھے۔ مرکز کے زیر اہتمام اس دورے میں سول اور فوجی حکام، سیاسی نمائندوں اور سول سوسائٹی کے منتخب نمائندوں سے ملاقات ہوئے تھے۔ یورپی یونین کے ترجمان نے کہا کہ ہم نے ڈسٹرکٹ ڈیولپمنٹ کونسل کے انتخابات اور 4G انٹرنیٹ سروسز کی بحالی جیسے حالیہ اقدامات کا نوٹس لیا ہے۔ ترجمان نے کہا کہ آن لائن اور آف لائن اظہار رائے کا حق تمام جمہوری لوگوں کے لیے کلیدی قدر ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم سیاسی اور معاشی میدان میں اٹھائے جانے والے متعدد دیگر اہم اقدامات کے منتظر ہیں، جن میں قانون ساز اسمبلی کے انتخابات بھی شامل ہیں۔ جمعہ کے روز عسکریت پسندوں کے ہاتھوں مارے گئے پولیس اہلکار کے گھر جانے کے بعد سابق وزیر اعلیٰ اور PDP صدر محبوبہ مفتی نے آج مرکز سے پاکستان کے ساتھ بات چیت شروع کرنے کا مطالبہ کیا۔ انہوں نے کہا کہ بات چیت کرنا ضروری ہے۔ حکومت بار بار یہ کہہ رہی ہے کہ پاکستان کشمیر میں تشدد کا ذمہ دار ہے۔ کم از کم تشدد کے خاتمے کے لیے پاکستان کے ساتھ بات چیت کا آغاز کریں۔ PDP صدر محبوبہ مفتی نے کانسٹیبل سہیل احمد، جو 2 بچوں کے والد تھے، کے اہل خانہ سے ہمدردی کا اظہار کرنے کے لیے اشمقام کے گاؤں لاگری پورہ کا دورہ کیا۔ جموں کشمیر کے لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا نے 607 ووکیشنل لائبریریز، ووکیشنل ایجوکیشن پورٹل اور GIC پورٹل جنہیں سمگر شکشا جموں کشمیر نے تیار کیا ہے کا افتتاح کیا۔ LG کا کہنا ہے کہ نئی تعلیمی پالیسی کی اہم خصوصیت جموں کشمیر میں شروع کی گئی ہے، جو نوجوانوں کے لیے نوکریوں اور ووکیشنل ایجوکیشن کی مضبوط بنیادیں بناتی ہے۔ جموں کشمیر میں پیشہ ورانہ تعلیمی ماحول مضبوط بنانے کی جانب پیش قدمی کرتے ہوئے لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا نے آج سمگر شکشا جموں کشمیر کے تیار کردہ 607 ووکیشنل لائبریریز، پیشہ ورانہ تعلیم کے پورٹلز اور GIC پورٹلز کا افتتاح کیا۔ اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے لیفٹیننٹ گورنر نے مشاہدہ کیا کہ جموں و کشمیر میں نئی تعلیمی پالیسی کی اہم خصوصیت کا آغاز کیا گیا ہے، جو نوجوانوں کے لیے ملازمت اور ووکیشنل ایجوکیشن کی ایک مضبوط بنیاد بنائے گا۔ خبر اردو کا یہ نیوز بلیٹن آپ ہمارے فیس بک پیج اور ویب سائٹ www.khabarurdu.com پر بھی سن سکتے ہیں۔ جموں و کشمیر کی ضلع سانبہ میں ہفتے کے صبح جموں پٹھان کوٹ شہرہ پر ایک دلدوز حادثے میں موقع پر ہی باپ بیٹے کی موت جبکہ 3 دیگر زخمی ہو گئے۔ سرکاری ذرائع نے بتایا ہے کہ ضلع سانبہ میں جموں پٹھان کوٹ شہرہ پر مانسر موڑ کے نزدیک ہفتے کی صبح کٹھوا سے آ رہی ایک ٹرک اور وین کے درمیان زوردار ٹکر ہوئی، جس کے نتیجے میں 2 افراد کی برسر موقع پر ہی موت واقع ہوئی جبکہ 3 دیگر زخمی ہو گئے۔ مہلکین کی شناخت ہنس راج اور ان کا بیٹا سوہن لال ساکنہ رام گڑھ سانبا کے بطور ہوئی ہے، جبکہ زخمیوں کی شناخت رمیش چندر، ہیمنت کمار اور گرو کمار کے بطور ہوئی ہے۔ وادی کشمیر میں کئی دنوں سے مسلسل خوشگوار موسم کے بعد ہفتے کے روز مطلع ابر آلود رہا، جس سے لوگوں کو قدریا سردی محسوس ہوئی اور گرمی کے آلات کا استعمال کرنا پڑا۔ دریاسنا محکمہ موسمیات کی پیشن گوئی کے مطابق وادی میں اگلے ہفتے سے موسم ایک بار پھر خراب رہ سکتا ہے۔ متعلقہ محکمے کے ایک ترجمان نے بتایا ہے کہ وادی میں 22 فروری سے موسم ایک بار پھر کروٹ بدل سکتا ہے، جس کے باعث 27 فروری تک برف یا بارش کی توقع ہے۔
بین الاقوامی مارکیٹ میں خام تیل میں نرمی کے باوجود گھریلو سطح پر ایندھن کی قیمتوں میں اضافے کا سلسلہ 12ویں دن بھی جاری رہا۔ دارالحکومت دلی میں سنیچر کو پٹرول میں 39 پیسے کے اضافے سے 98 سے 90 روپے اور ڈیزل 37 پیسے کے اضافے کے ساتھ 80 سے 97 روپے فی لیٹر ہو گیا۔ آئل مارکیٹنگ کی سرکاری کمپنی انڈین آئل کارپوریشن کے مطابق دارالحکومت دلی میں پیٹرول میں 39 پیسے اور ڈیزل میں 37 پیسے فی لیٹر کا اضافہ ہوا ہے۔ پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتیں اب تک اعلیٰ ترین سطح تک پہنچ گئی ہیں۔ فی الحال دونوں ایندھنوں کی قیمتیں تقریباً ہر شہر میں اعلیٰ ترین سطح پر چل رہی ہے۔ کچھ شہروں میں یہ 100 روپے کی سطح کو بھی عبور کر چکی ہے۔ شمالی کشمیر کے ضلع کپواڑہ کے ہندواڑہ علاقے میں ہفتے کی صبح ایک پرائیویٹ اسکول کی صفائی کرنے کے دوران ایک شیل پھٹنے سے ایک خاکروب زخمی ہو گیا۔ سرکاری ذرائع نے بتایا ہے کہ ہندواڑہ میں ایک خاکروب ہل ویل نامی ایک پرائیویٹ اسکول کے اندر صفائی کر رہا تھا کہ اس دوران ایک پرانا شیل پھٹ گیا، جس کے نتیجے میں وہ زخمی ہو گیا۔ زخمی خاکروب کی شناخت ریاض احمد آنگر ولد عبدالاحد آنگر کے بطور ہوئی ہے۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے مرکز اور ریاستوں کے مابین اتحاد کو بڑھانے کی ضرورت پر بھی بات کی۔ حکومت کی تھنک ٹینک نیتی آیوگ کے چوتھے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ نجی شعبوں کو ترقی کی اجازت ہونی چاہیے اور ریاستوں اور مرکزوں دونوں کو ان کا ساتھ دینا چاہیے۔ انہوں نے اس اجلاس میں کہا، ہمیں حکومتوں کی حیثیت سے آتم نربھر خود انحصار ہندوستان کے مشن میں حصہ لینے کے لیے نجی شعبوں کو مواقع فراہم کرنا ہوں گے۔ اس اجلاس میں وزیر اعلیٰ اور ریاستی اور مرکزی خطوں کے لیفٹیننٹ گورنروں نے شرکت کی۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے کہا، کووڈ میں ہم نے دیکھا کس طرح مرکز اور ریاست نے مل کر کام کیا۔ کام نے بتایا ہے کہ دلی کے وزیر اعلیٰ اروند کیجریوال کل 3 مرکزی قوانین کے خلاف احتجاج کرنے والے کسان یونینوں کے رہنماؤں سے ملاقات کریں گے۔ انہوں نے کہا کہ وہ دیگر چیزوں کے علاوہ قانون سازی کے متعلق امور پر تبادلہ خیال کریں گے۔ اور اب پیش ہیں چند بین الاقوامی خبریں۔ نیٹو کانفرنس میں افغانستان سے فوجی انخلا پر فیصلہ نہیں ہو سکا۔ نیٹو کے سیکریٹری جنرل ڈینس اسٹولنبرگ کا کہنا ہے کہ افغانستان سے نیٹو افواج کے مکمل انخلال کے حوالے سے کسی حتمی فیصلے پر نہیں پہنچ سکا ہے۔ برسلز میں ہونے والے نیٹو کے وزرائے دفاع کا یہ اجلاس افغانستان میں امریکی اور نیٹو افواج کے موجود رہنے کے حوالے سے بہت اہم سمجھا جا رہا تھا۔ اس وقت مغربی اتحادی نیٹو کے افغانستان میں تقریباً 10,000 فوجی تعینات ہیں۔ خیال کیا جا رہا ہے کہ مارچ کے وسط میں نیٹو ممالک کے وزرائے داخلہ کے اجلاس میں اس حوالے سے تمام معلومات پر اتفاق رائے ہو جائے گا۔ یاد رہے کہ گزشتہ سال 29 فروری کو قطر کے دارالحکومت دوحہ میں امریکہ اور طالبان کے درمیان ہونے والے امن معاہدے کے مطابق امریکہ اور اتحادی افواج کے مکمل انخلال کے لیے 30 اپریل کی ڈیڈ لائن پر اتفاق رائے ہوا تھا۔ تاہم طالبان کی جانب سے عسکری کارروائیوں میں اضافے کے بعد جو بائیڈن انتظامیہ افغانستان سے متعلقہ اپنے فیصلے پر نظر ثانی کر رہی ہے۔ خبر اردو کے اہم موضوعات میں آج اتنا ہی۔ دیجیے اپنے میزبان ساحل اقبال کو اجازت۔ اللہ حافظ۔